السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کہ کچھ لوگ آتے ہیں غسل تو بعد تولیہ استعمال کرنا سخت منع ہے اور یہ حدیث پیش کریں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیتا اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑا پیش کیتا، تولیہ پیش کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے دے نال اپنے بدن کو صاف نہ کیتا اور ادن بخاری شریف دے اندر ہے تاں اتھوں ثابت تھیا کہ غسل تو بعد تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ گال نہیں، نعمت الباری دے اندر ہے صفحہ نمبر 139 اور اس حدیث دے راوین حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو تشریف کھیندا ہے۔ کیسے خوش قسمت انسان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یار کیسا سما ہوندا اسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنے آپ جلوہ گر تھیندے ہوسن، صحابہ کرام دے کول تشریف گھننا دے ہوسن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس واسطے تکائی نے آکھا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کے ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن آئے اور اساں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس تو بعد زرد رنگ دا ایک چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کو اس چادر دے نال ڈھانپ کیتا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں یار کہ او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہاں دے کپڑے کو حضور قبول کر کے اپنے جسم اطہر اتر لپیٹ کیتا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تے لپیٹ کیتا اور اس تو بعد اساں اس کپڑے دے رنگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر تے ڈٹھا تا معلوم تھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو تو بعد اور غسل تو بعد اپنے وضو والے اعضاء کپڑے دے نال صاف کردے ہن، صحابہ کرام پیش کرینے ہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما کے اور جناب اعلیٰ اپنے صحابہ کو نواز دینے ہن۔ ول جارو ان کپڑے دی کتنی شان ہو سی کہ جر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پیش کرینے ہن تو انہاں دی خوش قسمتی ہے۔ تاں بہرحال بات یہ ہے کہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تو بعد اور غسل تو بعد کئی بار متعدد کپڑا استعمال کرینے ہن، تولیہ استعمال کرینے ہن۔ اور دوسری حدیث پیش کر دے ماں کہ اس دی راوی حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جاواں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب اللہ پیاری زوجہ محترمہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی صداقت پیکر اور او فرمینین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک تولیہ موجود ہے۔ آپ جس وقت وضو کرینے ہن وضو تو بعد اس تولیہ کو استعمال کرینے ہن، اپنے جسم اطہر کو وضو والے جسم کو اس دے نال صاف کر گندے ہن۔ تے دوجی حدیث اس تائید دے اندر آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو تو بعد تولیہ استعمال کرینے ہن۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہی وضو کریں ہا تے اپنی چادر مبارک دے ایک پان دے نال اپنے چہرے انور کو، اپنے ہتھاں کو اور جناب اللہ وضو والے اعضاء جڑے تر ہونے ہن انہاں کو صاف کر گندے ہن اپنی اس چادر مبارک دے نال جڑی آپ تے لپیٹے ہوئے ہیں اپنے کملی دے نال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو والے اعضاء کو جناب اللہ صاف کر گندے ہن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں تا اے جناب اللہ تیجی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس تائید دے اندر آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو تو بعد اپنے جسم اطہر کو کپڑے دے نال صاف کر گھندے ہیں۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی غسل تو بعد تولیہ استعمال کرنے ہن، کپڑے دے نال اپنے جسم اطہر کو صاف کر گھندے ہن۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وضو تو بعد اپنے چہرے کو اور اپنے ہتھاں کو کپڑے دے نال تولیے دے نال صاف کر گھندے ہن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل تو ثابت ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے بھی عمل تو ثابت ہو گیا۔ اور جناب اللہ انا مدینۃ العلم وعلی البابها، علم دے جناب اللہ شہر دے دروازے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے قول تو فعل تو جناب اللہ عمل تو بھی ثابت ہو گیا کہ آپ بھی وضو تو بعد تولیے دے نال کپڑے دے نال جو اس دور دے مطابق جس قسم دا تولیہ کپڑا ہوندا ہے تا او صاف کر گندے ہن، تا کوئی منع نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے قول سارے واسطے حجت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو بعد جناب اللہ متعدد احادیث دے اندر جو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے ہن تا تو ثابت یا اس دے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور جناب اللہ کپڑے دے نال وضو تو بعد غسل تو بعد تولیہ استعمال کرنا کوئی منع نہیں، کر سکتے ہو اور بالکل جائز ہے، شریعت دے اندر کوئی منع کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ شریعت تے صحیح معنی چلن دی توفیق عطا فرماوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے نقش قدم تے چل کے انہاں دے عمل دے ساکو اللہ تعالیٰ جناب اللہ ثابت ہون دی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔